بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں تمام ویورز کو سلام پیش کرتا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ٹائم نیوز کی نشریات۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ۔ ہم نے آنکھوں سے محمد، ہم سب نے آنکھوں سے محمد کو دیکھا نہیں، ہم سب نے محمد اپنے آنکھوں سے دیکھا نہیں، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے۔ اس پروگرام میں یہ عام پروگرام نہیں ہے، بلکہ اس میں وہ تمام اکائیاں جو بہاری ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنی وسعت کے مطابق مختلف شعبوں میں کوئی نہ کوئی کام سر انجام دے رہی ہیں، تو ان کو یہاں بلوایا گیا ہے اور ایک مشاورتی اجلاس کی شکل آج کے اس پروگرام کو دی جائے گی۔ کل رات میں جب مجھے پتہ چلا اس پروگرام کے حوالے سے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اب الحمدللہ تمام اکائیوں کو بلا کے جب مشاورت کیا جائے گا، جب مسئلے کا حل نکالا جائے گا، تو انشاءاللہ بہت ساری پروڈکٹیوٹی، بہت ساری پروگریس ہمارے بہت خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اس حقوق کے لیے ہمارے ماشاءاللہ میجر مسرت صاحب نے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی، اور ان کی آواز جو ہے یہ کوئی عام جگہ پہ نہیں اٹھے گئی تھی، یہ ملیر کینٹ میں جہاں پر سارے ایسے لوگ موجود تھے ان کے سامنے انہوں نے وہ آواز اٹھائی تھی، تو ان کے لیے اس آواز اٹھانے پر ایک بات اچھا، اس جو ہم لوگ آئے ہیں یہاں پر بہاریوں کے حقوق، اور اس میں انہوں نے دو چیزوں کو کہا ہے، ایک شناختی کارڈ اور ایک ہمارے محصورین پاکستان۔ دیکھیں، کام کرنے کے لیے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ پہلے ہمیں مٹھی بنائیں، تو مشورہ دینا ہے، تو یہی ایک چیز ہے کہ وہ مٹھی بنے۔ چلیں، سیکریٹری صاحب نے بڑے متبرانہ دلائل دیے اور کہا کہ آج ہم متحد ہو جائیں۔ مسٹر میجر مسرت، it was 1987. I was in the matric student and I found I cannot say حسن رضا بھائی اور ایڈوکیٹ صاحب، اور یہاں موجود ہمارے ریحان ہاشمی بھائی جو کہ ایکس ایم پی بھی ہیں اور ایکس چیئرمین بھی، اور ایم پی صداقت بھائی موجود ہیں، اور کمانڈر صاحب بھی موجود ہیں، اور آپ کا بے حد مشکور کہ آپ نے ہمیں یہاں مدعو کیا، اور تمام حاضرین مجلس السلام علیکم۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں بھائی کا کہ انہوں نے آج یہ سٹنگ ارینج کی، اور ایک جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ ایشو بہاری کمیونٹی کا جو کہ نیشنل آئیڈینٹی ہے، اور یعنی کہ آئیڈینٹی نہ ہونے کی وجہ سے آئی ڈی کارڈ اگر آپ کا نہیں ہے تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ کہاں پر آ رہے ہیں؟ سب سے پہلے آپ کی تعلیم کے اوپر آ رہے ہیں، بچوں کی تعلیم کے اوپر آ رہے ہیں، آپ کا بینک اکاؤنٹ اپنا نہیں کھول سکتے، آپ کوئی ٹریڈنگ نہیں کر سکتے، اور آگے
یعنی کہ دو نسلیں، تین نسلیں جو ہیں وہ اسی فیز سے گزر رہی ہیں. یعنی کہ آج تک جو ان کا NIC ہے اس کو جو ہے وہ روکا جا رہا ہے کسی نہ کسی وجہ سے. چند بخاری صاحب کی دعوت پر تشریف لایا ہوں میں، اور ہمارا اعظم انسانی حقوق کے حوالے سے میں لیگل ایڈوائزر بھی ہوں ان کا. میرا ایک چھوٹا سا عرض ہے آپ لوگوں سے کہ اتنی ساری باتیں ہم لوگ کر رہے ہیں یہاں پر، لیکن میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں قانونی لحاظ سے اگر اس کا حل نکالا جائے، اگر ہم سب مل کر جو ہمارے نمائندے بیٹھے ہیں اسمبلی میں، خاص طور پہ قومی اسمبلی، وہ اگر ایک بل پاس کر دیں اس حوالے سے کہ یہ تمام لوگوں کا مسئلہ، نہ کسی کا انگوٹھی کی ضرورت پڑے گی، نہ ہمیں کسی کے پاس کر کے مذاکرات کرنے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی ہمیں دھرنا دینے کی ضرورت ہے. ایک قانونی رستہ موجود ہے ہمارے پاس کہ ہم وہاں جائیں اور قومی اسمبلی میں ہمارے نمائندے موجود ہیں، وہ ایک بل پیش کرے اور یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے مستقل بنیاد پر اس کو ختم کر دیا. بہت شکریہ. بہت شکریہ اسود بھائی. اور بل کی بات آپ نے کی، بہت شکریہ. میں مہمان کے سامنے یہ سوال رکھتا ہوں، اور میں ایک ترتیب یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس پروگرام میں میجر صاحب کی تقریر کے بعد کیا فیصلہ ہوا، کیا لاحہ عمل تیار کیا گیا، اختیار کیا گیا، اس کے حوالے سے حسن رضا بخاری صاحب ایک پریس ریلیز جاری کریں گے جس میں وہ بتائیں گے کہ آج کے مشاورتی اجلاس کا کیا نچوڑ تھا. البتہ کافی عرصے سے یہ مشورہ، یہ تجویز آ میرے منچ پہ بیٹھے ہوئے، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے قائدین اور میرے دوست، ساتھیوں اور بھائیوں، خصوصی طور پہ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بیوروکریٹ، ٹیکنوکریٹ، سماجی، سیاسی، پولیٹیکل، صحافی، تمام حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہمارے قوم کے لوگ، ہمارے بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بھائی نے بہت اچھا بات کہا، کیونکہ مشورہ صرف مانگا ہے بہاری کمیونٹی پہ، تو میں مشورہ ہی دوں گا. میں یہ کہوں گا یہ نفرت کی سیاست ختم کرو. بہت ہو گیا، بہت ہو گیا یہ نفرت اور یہ ڈیوائڈ، یہ تفریق جو آپ لوگ کر رہے ہو. تحریک جوانان پاکستان و کشمیر کی جانب سے تحریک حقوق بہاری پاکستان اور ان میں حسن صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس پلیٹ فارم سے ہمیں اس بات کو اجاگر کرنے کا موقع فراہم کیا. اور ہم ٹائم کی قلت کے حوالے سے ایک مشاورتی پروگرام ہے یہ کہ تحریک جوانان پاکستان و کشمیر مجاہد اسلام جنرل حمید الرحمت علیہ کی بنائی ہوئی جماعت ہے یہ. ہم ہر طرح سے اپنے بہاری بھائیوں کے حقوق کے لیے ہر سطح پر آواز بلند کریں گے، اور بالخصوص ہمارے چیئرمین محمد عبداللہ حمید گل صاحب کی جانب سے اور صدر سنگھ محمد ساجد مغل صاحب کی طرف سے یہ پیغام ہے، آپ کو ہم پہنچا رہے ہیں ان کا پیغام. ہر سطح پر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہر جگہ پر آواز بلند. یہاں پر 3 باتیں لکھی گئی ہیں: دھرنا، مذاکرات اور قانونی راستہ. ہم لوگ غالباً دھرنا کے متحمل نہیں ہیں اور قانونی راستے میں بہت تاخیر ہوتی ہے، لہذا مذاکرات کے راستے اختیار کیا جائے. اور ہم لوگ جو میڈیا میں ہمارے بہت سارے لوگ ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچائی جائے کیونکہ خود بہاری اور اردو بولنے والے بھی اس کی یعنی کہ ان کو خود اس کا ادراک نہیں ہے کہ اتنا بڑا یہ شناختی کارڈ کا مسئلہ ہے، وہ خود نہیں جانتے. ان تک یہ بات پہنچائی جائے. اور ہمارے پاس گورنر صاحب ہے، وزارت داخلہ ہے اور ایجنسیز ہیں، ان کے جو تحفظات ہیں کس وجہ سے یہ رکاوٹ قدغن لگائی گئی ہے، وہ ہمارے جو ریحان ہاشمی اور سارے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جانتے ہوں گے. ایجنسی سے پتہ لگایا جائے کہ آخر ان کے ذہن میں بہاری کے بارے میں کیا کیا خدشات ہیں. میں دوں گا، تقریر نہیں کروں گا. مشورہ صرف یہ ہے کہ جتنے بھی بہاری کمیونٹی کے یہاں پر اسٹیک ہولڈر بیٹھے ہوئے ہیں یا جو بہار فاؤنڈیشن کے حوالے سے NGOs وغیرہ چلا رہے ہیں، سب سے پہلے تو وہ اپنا ایک فوری طور پہ ایک اجلاس بلائیں، اور اس کے علاوہ وہ جب آپ لوگ ایک پیج پہ آ جائیں تو تقریباً تمام ہی پولیٹیکل پارٹی کے اندر آپ کی بہاری کمیونٹی کے لوگ موجود ہیں، ان کو بلائیں اور ان کے ساتھ ایک مشورہ کریں کہ اس
कम्युनिटी का नाम बिहारी है उससे आपका ताल्लुक़ है। और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हमारे बुज़ुर्ग लोग ज़्यादा हैं, नौजवान कम हैं। और आने वाले बच्चों के लिए जो है अब आपको सोच प्रचार करनी पड़ेगी। हमारा NSC का मसला, हमारे बच्चों के एडमिशन नहीं हो रहे हैं। हमारे बहुत से दोस्त ऐसे होंगे हमारे वालिदैन बुज़ुर्गों के जो आज भी वहाँ बांग्लादेश में बैठे हुए हैं, इस उम्मीद पे कि कभी हम पाकिस्तान की ज़मीन पे कदम रखेंगे। और पंडाल में बैठे हुए सबको हमारा सलाम। हुकूक तहरीक बिहारी ये एक नाम है, क्योंकि जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से लोग बिहारी को नाम लेकर इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन हर अपने अपने झंडे लगाते हैं और चले जाते हैं। हम सैयद हसन रज़ा बुखारी साहब को तहे दिल से मशकूर हैं कि इन्होंने बिहारी की आवाज़ को आला मकाम पे पहुँचाने की जो जुर्रत किया है, उसमें हम आपके साथ हैं, हमारी पार्टी आपके साथ है। इंशाअल्लाह फरवरी के महीने में हम 10 रुकनी वफद आता मोहम्मद तारड़ और नाना सदाउल्लाह के साथ हमारी मीटिंग है, तो इंशाअल्लाह 10 रुकनी टर्मिनल कमेटी में सैयद हसन रज़ा बुखारी साहब भी होंगे हमारे साथ। और ये जो आला मकाम तक मियाँ शहबाज शरीफ साहब तक और मरियम साहिबा साहब तक इंशाअल्लाह ताला ये हम आपके मैसेज पहुँचा के ये बिहारियों को शनाख्ती कार्ड का मसला हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे नौजवान जो आज इंटरमीडिएट मैट्रिक करके और उसको शनाख्ती कार्ड नहीं है, उसको ना तालीम मिल रही है और ना उसको जॉब मिल रही है। ये क्या साजिश है जो बिहारियों को तालीम से रोका जा रहा है, बिहारियों को रोजगार से रोका जा रहा है। हमारी कौम तो उसको पता है दीगर साजिशी अनासिर को कि ये बिहारी कौम न झुकने वाली है न बिकने वाली है। जो हक पे डट गए उस लश्कर कलील से हूँ, मैं यूं ही नहीं दस्ते गिरेबाज ज़माने से, मैं जिस जगह खड़ा हूँ किसी दलील से हूँ। जी हाँ, हम यहाँ पे बिहारी है और बिहारी होने की वजह से मैं खड़ा हूँ यहाँ पे। मुझे बुलाया गया इसलिए कि मैं बिहारियों का मुकदमा रखूँ। और MK पाकिस्तान ने हमेशा से रेहान भाई की सूरत में, कभी फारूक सत्तार की सूरत में, आज अमीरुल हक की सूरत में, कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में अदील शहजाद की सूरत में, अली खुर्शीदी की सूरत में, सदाकत हुसैन की सूरत में हमने आवाज़ बुलंद की है। हमारा जो काम था हमने मुकम्मल किया है। आज का जो ये मशावरती इजलास है सिर्फ इसीलिए, देखिए मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ, मैं बोलना हम लोग सबको आता है, हमसे ज़्यादा बोलना कोई जानता ही नहीं है इस शहर में। सही कह रहा हूँ मैं? आप तमाम जितने भी मेहमान आए किसी ने सहमत नहीं की उसको, जब कोई अच्छी बात है तारीफ डाले उसकी आमद पे उसको खुशामदीद कह दे। हम लोग भूल चुके सारी चीज़ें। तो ये मशावरती इजलास है, यहाँ जो लोग आए हैं हमारी बात सुनने के लिए आए हैं, हमारी बात सुनेंगे, हमारी बात का जवाब देंगे, ये मशवरा करेंगे और आगे चलेंगे। मैं हसन रज़ा एडवोकेट साहब को कहूँगा कि आप सबसे पहला काम करें, मेरा भी मशवरा है आपको, और मैं आपके साथ कल से शुरू लगा हुआ, हमारी पूरी टीम लगेगी। आप सेंसस तो करें कि कितने लोगों को शनाख्ती कार्ड बनना है, कितनी फैमिली डिस्टर्ब है। कौमी असम्बली में जिस बात का तस्करा कर रहे हैं तला, वो ज़रूरत ये पड़ी बात करने की महसूलीन के हवाले से या बिहारियों के हवाले से कि जिस कौमी असम्बली में ये कहा जाए खड़े होकर कि गैर कानूनी तारिकीन वतन को निकाल बाहर किया जाए, बिहारियों को निकाला जाए, बंगालियों को निकाला जाए और बर्मीज़ को निकाला जाए, तो मैं बिहारी होने के नाते मेरा फ़र्ज़ तो बनता है ना कि मैं बात करूं। तो ये मौका था, ये वजह बनी कि जिस असम्बली के अंदर ये ना पता हो कि बिहारी गैर कानूनी तारिकीन वतन हैं या पाकिस्तान के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान के लिए अपने बंगलों को छोड़कर लानत भेजकर कैंप की सोहबतें बर्दाश्त करने वाले लोग हैं, मुफ्ती बाहिनियों के ख़िलाफ़ अफवाज पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों की सलामती के लिए खड़े रहने वाले लोग हैं। तो इस असम्बली में आप क्या तवक्का करते हैं? अगर बिल की बात जहाँ तक कर रहे हैं आप, रेजोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपके साथ कोऑर्डिनेशन, हसन साहब आप भी वकील हैं, एक ड्राफ्ट किया जाए, बावजूद इस बात के कि वो एक बिल ड्राफ्ट किया जा चुका है। और मैं नाम भी कोट कर दूँ, हमारे MNA थे शेख सलाहुद्दीन साहब, नादरा के साथ उनकी क्लोज कोऑर्डिनेशन में बहुत सारी चीज़ें की गई और एक बिल रेजोल्यूशन मूव की गई। एक इशू आता है टेक्निकल, कुछ कानूनी इशूज़ हैं कि क्या आप लफ्ज़ बिहारी इस्तेमाल करेंगे? उस बुखारी मेरा भांजा भी है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ, और
پوچھتے مدعو کیا مجھے، میں بہت مصروفیات کے باوجود میں حاضر ہو گیا اور سب سے پہلے آنے والا میں تھا۔ باتیں بہت ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ جو طارق صاحب نے بہار ویلفیئر فاؤنڈیشن نے کہا کہ سب کو پہلے یونائٹڈ ہونا ہے، یونائٹڈ ہوں گے تبھی ہم جو ہے نا آگے بڑھ سکیں گے، اور یونائٹڈ ہو کے ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو کر کے پھر آپ جو راستہ اختیار کر رہے ہیں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ تجویز لے کر کے جائیں گے، جیسے ابھی حسن امام صاحب نے بتایا جو تجویز کی رائٹ اپ لکھ کر کے لے کے جائے قومی اسمبلی میں، اور قومی اسمبلی میں قرارداد پاس کریں، پھر یہی اس کا حل ہے اور کوئی حل نہیں ہے اس کا۔ ہم نے بڑی محنت کر لی ہے، بہت بھاگ دوڑ کر لیا ہے، ہر طرف سے کوشش کی ہے، ہر طرف سے بات چیت کی ہے ہم نے، مگر مجھے کہیں پر نظر نہیں آیا۔ یہ ایک واحد حل ہے جو حسن نعیم صدیقی صاحب ہیں، میں تو یہی ان سے گزارش کروں گا کہ وہ رائٹ اپ لکھ کر کے میجر مسرت کے حوالے کر دیں اور میجر مسرت پھر آگے لے کر کے بڑھیں۔ میں سب سے پہلے اپنے تمام معزز جو مہمانان ہیں ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہاری پن کا جو مظاہرہ ہے وہ تمام سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اس پروگرام میں آئے اور اس پروگرام کو چار چاند لگا دیا۔ یہ ایک جلسہ نہیں ہے بلکہ ایک مشاورتی اجلاس ہے کہ جو بہاریوں کے جو مسائل ہیں، اس وقت سب سے اہم مسئلہ شناختی کارڈ کا ہے، کیونکہ جب میں اپنے آفس میں بیٹھتا ہوں تو جب میں کسی کلائنٹ سے کہتا ہوں شناختی کارڈ دیں تو اکثر یہ کہتا ہے کہ میرا شناختی کارڈ بلاک ہو گیا ہے یا بننے میں پرابلم آ رہی ہے۔ تو یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں ہے، ایک طویل عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں، اور پھر میں اپنے جو سیاسی قائدین ہیں ان کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں کہ ان کی طرف سے کوئی پیش رفت ہو۔ انہوں نے ایوانوں میں ہماری آواز کو پہنچائی ہے، لیکن جو ایوانوں میں جو بڑے لوگ بیٹھے ہیں وہ شاید کانوں سے سنتے نہیں ہیں یا آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں کہ اس پاک سرزمین کے قیام میں انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے۔ تو میں آج ریحان ہاشمی بھائی کا بھی شکر گزار ہوں، حسن امام صدیقی صاحب کا، صداقت بھائی کا، علی خورشیدی بھائی تو آج نہیں آئے ہیں لیکن عدیل شہزاد بھائی، میجر مسرت صاحب کا، اور خاص طور پر اس پروگرام کو جو ہوسٹ کر رہے ہیں طلحہ بھائی کا بہت شکر گزار ہوں کہ یہاں بہاریوں سے محبت کرنے والے تمام لوگ موجود ہیں۔ اور یہ جو ہمارے مشاورتی اجلاس ہے اس کے تین پہلو ہیں کہ ہم پاکستان کی جو شناختی کارڈ کے مسائل ہیں اس پہ کیا ہم لوگ مشاورت کر کے دھرنے کا اعلان کریں یا حکومت سے مذاکرات کی جائے یا کوئی قانونی راستہ اختیار کیا جائے۔ تو یہ آپ تمام صاحبان فن جو یہاں موجود ہیں ان کی رائے کے بعد ہم یقیناً کوئی لاہر عمل اختیار کریں گے اور اس کے بعد ہم اپنے خیالات سے تمام پبلک کو آگاہ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم ایک جگہ جمع ہو گئے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ۔ یہاں دو باتیں ہوئی، میسورین کی باتیں ہوئی۔ میں سپوتی ڈھاکہ سے چند ماہ پہلے آ گیا تھا۔ ہماری تنظیم تھی ایسٹ پاکستان سنی سیکشن کمیٹی جس کے چیئرمین تھے ڈاکٹر لئیق اعظم، اتشاف الدین ارشد، ممتاز عالم، میں، انجینئر عثمان ہاشمی، اتفاق سے ان کے صاحبزادے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ریحان ہاشمی، ایک شمس۔ بڑی تحریک چلائی ہم نے یہاں سے لے کے پشاور تک، لوگ آئے، مسائل لوگوں کے اس وقت حل ہوئے، بہت کچھ رہ گئے، مختلف اخبار میں آئے، بھٹو صاحب لائے، بھٹو صاحب کے گھر پر لوگ جلوس لے کے گئے۔ اب مختصر شناختی کارڈ کا مسئلہ، بغیر شناختی کارڈ کے نکاح نامہ قانونی نہیں ہو سکتا، 9ویں جماعت کے بعد لڑکا پڑھ نہیں سکتا، نوکری نہیں مل سکتا، بہت سارے راستے میں۔ تو میری تجویز سے 10-15 لائن کی ایک رائٹ اپ لکھ کر کے وزیر اعظم کو، جتنے لوگ ہیں ان سے دستخط کرا کر کے وزیر اعظم کو، اسپیکر قومی اسمبلی، سینٹ کے چیئرمین کو، وزیر داخلہ کو یہاں سے بھیج دی جائے، اور میجر مسرت صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی جائے جو گفتگو چنود کرے۔ جہاں تک دوسرے لائحہ عمل کا ہے وہ تو آخری راستہ ہے جب آپ کے پاس سارے راستے بند ہو جائے، اور قومی اسمبلی میں بل اتنی آسانی سے نہیں پاس ہوتا ہے، اس کے لیے بھی گفتگو کے ذریعے ہوگی۔ تو یہ فی الحال تو آپ فوری طور پہ یہ کر سکتے ہیں، یہ سردیوں کا موسم ہے، جو لوگ وہاں کیمپوں میں پڑھیں، حکومت کو ان کی توجہ دلائے، اس کے لیے الگ الگ خط لکھیں، محسونین کے الگ الگ خط لکھیں، پھر الگ الگ شعبہ جات ہوتے ہیں جہاں یہ خطوط جاتے ہیں۔ بس میرا خیال یہ کردار پاس کر لیں اور 10 سے 15 لائن کی رائٹ اپ بنا لیں، نہیں ہوگا میں خود بنا کے میجر مسرت صاحب کو بھیج دوں گا یا حسن رضا بخاری صاحب کو بھیج دوں گا۔
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबका नाम तो मैं भी नहीं लूँगा, जितने भी मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, कुछ अर्से पहले तक ख़वातीन भी कुछ थी, मैं सोचा था उनका भी नाम लूँगा मगर वो शायद चली गई। तो ख़वातीन हज़रात इसलिए कि वो ख़वातीन भी थी, बहुत बातें हुई और सबसे पहले तो मैं एडवोकेट बुखारी साहब का और तमाम लोगों का जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और एक अच्छी इनिशिएटिव है, बुखारी भाई हमारे से राब्ते में शुरू से हैं और इनकी शफ़क़त है कि ये मुझे भी दाए बगाए अपनी मशावरत में लेते रहते हैं और ये आइडिया इनका था और इस पर करने के लिए जो इन्होंने कोशिश की है और बहुत अच्छी कोशिश की है, अगर इस पर इस तरह चला जाए तो माशाल्लाह कुछ चीज़ें हो सकती हैं। और जैसे कि बताया गया कि पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं भी बिहारी हूँ एंड आई एम ए प्राउड बिहारी। अच्छा, मैं सांधार से हूँ। इस पाकिस्तान में जो लोग सांधार में रहे हैं या रहे होंगे, अब तो बच्चे हैं, बुज़ुर्ग तो बहुत अब सब जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो जहाँ वो गुजर गया तो ये नहीं है। मगर उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि देखें, ये जो गैदरिंग की है यहाँ पे, या जो हमारे बुखारी साहब ने ये एक गुलदस्ता सजाया यहाँ पे मुशावरत के लिए, तो मुशावरत हम तहरीक हुकूक़ बिहारी पाकिस्तान का आज जो मुशावरती इजलास हुआ, इसमें तमाम शुरका ने इजहार ख़याल किया। ख़ास तौर पर इस प्रोग्राम में जो मुख्तलिफ़ समाजी और सियासी जमातों के लोग शरीक हुए, उनमें सैयद तारिक शोएब साहब बिहार फाउंडेशन से, मोहम्मद शाहिद साहब तूबा फाउंडेशन से, परवेज़ इकबाल साहब लेफ्टिनेंट कमांडर रिटायर्ड हैं, आगा मतीनुल्लाह तहरीक जवानान पाकिस्तान से, मोहम्मद आसिफ साहब, इंसाफ साहब, राजपूत अली कादरी साहब तहरीक जवानान पाकिस्तान से, मंसूर आलम साहब EPCAF से, मोहम्मद लईक साहब, शेख नसीम साहब UPLC से, सैयद सलीम मजीद अशरफी साहब, सैयद सलीम मजीद अशरफी साहब, उनके अलावा सैयद जमील अशरफी साहब, आलम वारसी साहब, इश्तियाक आलम साहब बिहारी कम्युनिटी से, नूर बिहारी, हसनैन हाशमी साहब GS बिहार कम्युनिटी पाकिस्तान से, ज़फ़र इकबाल भाई बिहार कम्युनिटी से, आफ्ताब अहमद बिहार कम्युनिटी से, इसी तरह से मेराज सैयद साहब, परवेज़ भाई, ताहिर भाई, अली अख्तर आगा, ग़ुलाम मोहिउद्दीन समेत जनाब आसिफ हैदर साहब और उन समेत बेशुमार लोग टीम गुलशन बिहार समेत मुतअद्दिद लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की और अपने ख़यालात का इजहार किया। इस इजहार के नतीजे में मोहम्मद सर सुहेल ख़ान, सैयद मिराज अहमद, मोहम्मद यासीन टीम गुलशन बिहार, रमीज़ मीर साहब सदर यूथ विंग डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, इसी तरह से डॉक्टर अबू दाऊद ख़ान से ऑर्गेनाइजेशन से असवर हुसैन एडवोकेट भी शरीक हुए और उन तमाम अहबाब ने बाहमी मुशावरत को तक़वियत दी है और सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पर ये फ़ैसला किया है कि तहरीक हुकूक़ बिहारी जो है 3 ऑप्शन रखे गए थे, उनमें से कुछ लोगों ने धरने को अहमियत दी, कुछ लोगों ने इसी हवाले से कहा कि पहले मुज़ाकरात किए जाएं। तो आखिर में ये प्रोग्राम के तय किया गया है कि हम अव्वलीन मरला जो है मुज़ाकरात का है और इस सिलसिले में हम आपको मुत्तला करेंगे कि ये मुज़ाकराती अमल में हम किन किन लोगों से मिलने जाएंगे और कहाँ कहाँ हम अपनी तहरीक को लेकर जाएंगे। मगर मैं ये समझता हूँ कि ये औरंगी की तारीख़ का एक बहुत बड़ा बिहारियों का जलसा था, मुशावरती इजलास था, जिसमें तमाम सियासी, समाजी, अस्करी, इल्मी, अदबी शख्सियात, वकला हजरात, ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स समेत अस्करी लोगों ने भी शिरकत की और इस जलसे को कामयाबी से हमकिनार किया। इस मुशावरती इजलास में
بہت خوبصورتی کے ساتھ تمام پروگرام پیش کیے گئے اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی، خواتین بھی اس پروگرام میں شریک ہوئیں اور ان سب نے جو بہاریوں کے شناختی کارڈ کو جو درپیش مسائل ہیں، جو شناختی کارڈ بلاک کیے جا رہے ہیں، اس حوالے سے سلیم سید جمیل اشرفی صاحب نے بھی کہا ہے کہ وہ اس طرح سے وزیر داخلہ سے اور دیگر احباب سے ملاقات کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دیں گے۔ اسی طرح سے انشاءاللہ العظیم ہم لوگ نادرا کے اعلیٰ حکام سے بھی ملیں گے، مگر یہاں پر کچھ افسوسناک پہلو بھی یہ ہے کہ کچھ بہاری کے جو نام نہاد رہنما ہیں انہوں نے اس پروگرام میں باوجود شرکت نہیں کی۔ ہمیں خوشی ہوتی، ہمیں مسرت ہوتی کہ وہ اگر یکجہتی کا مظاہرہ کرتے اور بہاریوں کے حقیقی نمائندے کے طور پر خود کو پیش کرتے، لیکن بہرحال جو بھی اللہ کرتا ہے وہ بہتر کرتا ہے۔ یہ بہاریوں کی ایک مستند آواز ہے جو انشاءاللہ کراچی اورنگی سے اٹھی ہے اور اسلام آباد کے ایوانوں تک سنی جا رہی ہے، GHQ تک یہ آواز جا رہی ہے۔ ہم بہاری، ہم نے پاکستان بنایا ہے، ہم نے پاکستان کے استحکام میں، پاکستان کے دفاع میں گراں قدر خدمات انجام دی ہے۔ آج ہم بہاری پریشانیوں دکھ کا شکار ہیں تو ہماری حکمرانوں کو چاہیے کہ ہماری پریشانی دور کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہاری کتب خانے کے قیام کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے اور مخیر حضرات اس کی تعمیر میں اور لائبریری میں کتابوں میں اپنا کردار ادا کریں اور محصورین مشرقی پاکستان کی منتقلی کے حوالے سے بھی جلد ہی کوئی لاہ عمل اختیار کیا جائے گا۔ اس کے لیے مذاکرات یا قانونی راستہ جو بھی ہے اس پر انشاءاللہ عمل کیا جائے گا۔ اور میں آخر میں آپ تمام مہمانوں کا، تمام شرکا کا، اپنے تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں۔ میں خاص طور پر سید معراج احمد محبان اورنگی کا شکر گزار ہوں۔ وقت کی کمی کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو اظہار کا موقع نہیں ملا، لیکن انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں ہم یہ مواقع انہیں فراہم ضرور کریں گے۔